السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر پہلا انسان کب پہنچا؟ ہماری رگوں میں دوڑتا ہوا خون صرف زندگی کی علامت نہیں بلکہ ایک ایسا تاریخی راز ہے جو گزشتہ 70,000 سالوں سے خاموشی سے نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے۔ تصور کیجئے ایک ایسے دور کا جب زمین شدید ترین جغرافیائی تبدیلیوں کی زد میں تھی اور ایک ہولناک آتش فشاں کی راکھ نے پوری دنیا کو ایک گہری اور لامتناہی تاریکی میں ڈبو دیا تھا۔ ایسے جان لیوا ماحول میں افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں سے نکل کر چند گم شدہ مسافر ایک ایسے گمنام اور سحر انگیز خطے کی طرف بڑھ رہے تھے جس کا نقشہ آج کے برصغیر سے بالکل مختلف اور پراسرار تھا۔ جدید جینیاتی علوم نے انسان کے اندر چھپے اسی ڈی این اے کے پراسرار کوڈ کو ڈی کوڈ کر کے ایک ایسا سنسنی خیز انکشاف کیا ہے جس نے تاریخ کے پرانے تصورات کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ کہانی صرف چند خانہ بدوشوں کے سفر کی نہیں بلکہ ایک ایسی ہولناک بقا کی جنگ ہے جہاں ہر قدم پر موت کھڑی اور جہاں ہزاروں سال قبل لیے گئے ایک اندھے فیصلے نے آنے والے پورے برصغیر کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آئیے ماضی کے اس جادوئی اور سسپینس سے بھرپور سفر پر چلتے ہیں جہاں سائنس اور تاریخ مل کر ہمارے اپنے وجود کے سب سے بڑے اور چھپے ہوئے راز سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں۔ دوستو، قدیم ہندوستان کی تاریخ اتنی ہی وسیع اور گہری ہے جتنا کہ خود یہ خطہ۔ جدید جینیاتی علوم نے تاریخ دانوں اور ماہرین آثار قدیمہ کو ماضی کے ان تاریخ گوشوں کو سمجھنے میں مدد فراہم کی ہے جو اب تک محض مٹی کے برتنوں اور پتھر کے اوزاروں تک محدود تھے۔ جینیاتی سائنس کے حالیہ تحقیقی جائزوں کے مطابق برصغیر پاک و ہند میں جدید انسانوں یعنی ہومو سیپینز کی آمد کا سلسلہ آج سے تقریباً 73,000 سے 55,000 سال قبل شروع ہوا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب انسانی آبادیوں نے افریقہ کے براعظم سے ہجرت کا آغاز کیا اور مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے دنیا کے دیگر حصوں میں پھیل گئیں۔ اس عظیم ہجرت کو سائنسی زبان میں آؤٹ آف افریقہ کا نام دیا جاتا ہے اور اس سفر میں برصغیر کا خطہ اولین اور اہم ترین پڑاؤ تھا جہاں انسانوں نے مستقل سکون اختیار کی۔ دوستو، افریقہ سے نکلنے والے ان اولین انسانوں نے سمندر کے ساحلی راستوں کو ترجیح دی جسے سائنسی اصطلاح میں جنوبی ساحلی ہجرت کا راستہ کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ باب المندب کے راستے جزیرہ نما عرب میں داخل ہوئے اور پھر وہاں سے مکران کے ساحل کے راستے برصغیر میں داخل ہوئے۔ اس دور میں زمین کی آب و ہوا اور جغرافیائی حالات آج کے مقابلے میں کافی مختلف تھے۔
برصغیر کی زرخیز زمین، دریاؤں کی فراوانی اور معتدل موسم نے ان خانہ بدوش شکاریوں کو ایک بہترین پناہ گاہ فراہم کی۔ جینیاتی ماہرین کا ماننا ہے کہ برصغیر میں پہنچنے والے ان انسانوں نے یہاں کے مقامی ماحول کے مطابق خود کو تیزی سے ڈالا، اور یہی وہ مرکز تھا جہاں سے ان کی نسلیں آگے چل کر دنیا کے دیگر مشرقی حصوں، جنوبی مشرقی ایشیا اور آسٹریلیا تک پھیل گئیں۔ دوستو، سائنسی نقطہ نظر سے اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے انسانی ڈی این اے کا گہرائی سے مطالعہ کیا گیا۔ ماہرین نے مائٹوکونڈریل ڈی این اے، جو صرف ماں سے بچوں میں منتقل ہوتا ہے، اور وائی کروموسوم، جو باپ سے بیٹے میں منتقل ہوتا ہے، ان کے نمونوں کا وسیع تجزیہ کیا۔ برصغیر کی موجودہ آبادی کے جینیاتی ڈھانچے میں آج بھی ان اولین افریقی مہاجرین کے گہرے اثرات پائے جاتے ہیں۔ ان جینیاتی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے قدیم ترین باشندے، جنہیں جینیاتی اصطلاح میں قدیم جنوبی ہندوستانی کہا جاتا ہے، انہیں اولین مہاجرین کی براہ راست نسل سے تھے۔ یہ جینیاتی تسلسل اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہزاروں سال گزرنے اور بعد میں ہونے والے بیرونی ہجرتوں کے باوجود اس خطے کے بنیادی ڈی این اے کی جڑیں افریقہ کے ان اولین مسافروں سے جڑی ہوئی ہیں۔ دوستو، اس تاریخی ہجرت کے دوران ایک انتہائی اہم اور ہولناک واقعہ جزیرہ نما سماٹرا میں طوبا کے عظیم الشان آتش فشاں کا پھٹنا ہے، جو تقریباً 74,000 سال پہلے ہوا تھا۔ اس قدرتی آفت نے زمین کی آب و ہوا کو شدید متاثر کیا اور فضا میں بڑے پیمانے پر راکھ پھیلنے سے ایک طویل سردی کا دور شروع ہو گیا، جسے سائنسی زبان میں نادیدہ دور یا والکانگ ونٹر کہا جاتا ہے۔ سائنسی شواہد اشارہ کرتے ہیں کہ اس تباہی کے بعد برصغیر میں انسانی بقا کی ایک سخت جنگ شروع ہوئی۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ اس تباہی نے انسانوں کی آمد کے وقت اور ان کے پھیلاؤ پر گہرا اثر ڈالا، جس کے نتیجے میں 73,000 سال سے 55,000 سال قبل کے عرصے میں ہجرت کی نئی اور زیادہ مضبوط لہریں پیدا ہوئیں۔ ان کٹن حالات کے باوجود برصغیر پہنچنے والے انسانوں نے یہاں کے ماحول کو تسخیر کیا، پتھر کے باریک اور جدید اوزار بنانے کی مہارت حاصل کی اور دریاؤں کے کنارے اپنی بقا کو یقینی بنایا۔ آخر میں دوستو، یہ کہا جا سکتا ہے کہ جدید جینیاتی علوم نے قدیم ہندوستان کی تاریخ کو ایک بالکل نیا اور سائنسی رخ دیا۔ اس تحقیق نے پرانی نسل پرستانہ اور نظریاتی ابہام کو یکسر مسترد کرتے ہوئے یہ ثابت کر دیا ہے کہ برصغیر کی موجودہ کثیر الثقافتی اور متنوع آبادی کی بنیادیں دراصل افریقہ سے آنے والے ان کے مشترکہ اجداد پر ٹکی ہوئی ہیں۔ تاریخ اب صرف کھنڈرات، کتبوں اور مٹی کے برتنوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ
ہر انسان کے اندر موجود ڈی این اے کی شکل میں ماضی کا ایک زندہ جاوید ریکارڈ موجود ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ قدیم ہندوستان انسانی تہذیب، ارتقاء اور بقا کا ایک انتہائی اہم اور ناگزیر مرکز رہا۔ دوستو، آپ کو ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں۔ اسی طرح کی ہماری تاریخی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔